بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها المبتدا والخبر. فالمبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه مسندا اليه او الصفه الواقعه بعد حرف النفي او الف الاستفهام رافعه للظاهر مثل زيد قائم وما قائم الزيدان. اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ دو مباحث ذکر کریں گے. نمبر ایک، بحث اول جو ہے وہ مبتدا کے قسم ثانی کو ذکر کریں گے، اور بحث ثانی میں کیا ذکر کریں گے؟ مبتدا کے قسم اول کو ذکر کریں گے. تو مبتدا کی قسم اول اور مبتدا کی قسم ثانی اور قسم ثانی کی مکمل صورتیں اور ترکیبیں آپ اس نقشے سے سمجھیں. اچھا، مبتدا اس میں صفتی ہوگا یا غیر صفتی ہوگا؟ صفت کا مطلب صیغہ صفت ہے، اور صیغہ صفت اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ ہے. اچھا، اگر اس میں صفتی ہو، صیغہ صفت ہو، تو امور ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہوگا یا امور ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد نہ کیا؟ امور ستہ سے کیا مراد ہے؟ صیغہ صفت جو ہے وہ خود عمل نہیں کرتا جب تک اس نے 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد نہ کیا ہو، یعنی مبتدا پر، اسم موصول پر، موصوف پر، حرف نفی پر اور حرف استفہام پر. اچھا، اگر مبتدا، موصول، موصوف اور الحال پر اعتماد کیا ہوگا، یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا. یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنے گا، بلکہ یہ مبتدا کے لیے خبر بنے گا. مبتدا کے لیے خبر بنے گا، اور موصول کے لیے صفت، اور موصوف کے لیے صفت بنے گا، اور الحال کے لیے حال بنے گا، اور الحال کے لیے حال بنے گا. اچھا، اگر امور ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد نہ کیا ہو، اعتماد نہ کیا ہو، صیغہ صفت نے امور ستہ میں سے کسی ایک پر بھی اعتماد نہ کیا ہو، بدل سوچائیے. تو اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. 3 مذاہب ہیں. عند المحققین یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں. عند المحققین یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں، مبتدا کی قسم ثانی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. عند سبوے مع القبحہ ہے. علامہ سبوے کے نزدیک مبتدا کی قسم ثانی ہے لیکن مع القبحہ. اور عند الاخفش بدون القبحہ. عند الاخفش یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے لیکن بغیر قبحہ کے. اس کی تفسیر شرح جامی میں آپ لوگ پڑھیں گے. 3 مذاہب اور اس کی دلیلیں. اچھا، اب آ جائے یہاں پر امور ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہوگا، تو یا مبتدا موصول موصوف پر اعتماد کیا ہو، یا حرف نفی اور حمد استفہام پر اعتماد کیا ہوگا. اگر حرف نفی یا حمد استفہام پر عمل کیا ہو تو 2 حال سے خالی نہیں. اس میں ظاہر کو رفع دے گا، صیغہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے گا، یا اس میں ضمیر کو رفع دے گا. اگر اس میں ظاہر کو رفع دے گا تو اس میں ظاہر اس میں صفتی کے ساتھ افراد تثنیہ و جمع میں موافق ہوگا یا موافق نہ ہوگا. اگر اس میں ظاہر اس میں صفتی کے ساتھ افراد تثنیہ و جمع میں موافق ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں. مطابقت افراد میں ہوگا، مطابقت تثنیہ و جمع میں ہوگا. اگر مطابقت افراد میں ہو، اس صورت میں دونوں باتیں جائز ہے. یعنی دونوں باتیں کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا کی قسم اول بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدا کی قسم ثانی بھی بنا سکتے ہیں، خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدا کی قسم ثانی بھی. اقام زیدون، اقام زیدون، آپ دیکھیں اقام زیدون میں فإن طبقت مفردا جاز الامر. 2 صورتیں جائز ہے. جس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اقام صیغہ صفت مبتدا کی قسم ثانی اور زیدون قائم مقام فاعل، قائم مقام خبر فاعل، اور اقام خبر مقدم اور زیدون مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائے مطابقت تثنیہ و جمع میں ہوگا. مطابقت تثنیہ و جمع اس صورت میں صرف خبر مقدم ہوگا. وہ 2 صورت سے خالی صرف چاہیے خبر مقدم ہوگا. لکہ اقا ایمان زیدان و اقا ایمون زیدون. اقا ایمان دا بیچا جوڑے لی یہ خبر مقدم و زیدان کیا بنے گا؟ اس میں وہ 2 ترکیبیں جائز نہیں، صرف 1 ترکیب جائز. اس لیے کہ یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے. مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مبتدا کی قسم ثانی؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع ہے، اس میں ظاہر کو رفع ہے. اور اکھا کے معنی نے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دیا ہے بلکہ کس کو رفع دیا ہے؟ ضمیر کو رفع دیا ہے. کس کو رفع دیا ہے؟ ضمیر کو رفع دیا ہے. اکھا کے معنی میں جو ہما ضمیر ہے اس کو رفع دیا ہے. الزیدان کو رفع نہیں دیا ہے. کیوں؟ اس لیے اگر اکھا کے معنی کے لیے ہم الزیدان اکھا کے معنی کے لیے فاعل ہوتا تو اکھا کے معنی مفرد ہوتا. کیا ہوتا؟ مفرد ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہدایت النحو میں ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ جب فعل شبہ فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو وحد الفعل ابدا تو ہمیشہ کے لیے فعل کو مفرد لایا جائے گا. تو یہاں پر اقائم الزیدان ہونا چاہیے تھا، اقائم الزیدان، لیکن یہ قسمیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ضمیر ہے، اس نے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دیا ہے. اچھا، اس میں ظاہر کو رفع دے گا یا اس میں ضمیر کو رفع دے گا؟ اگر اس میں ضمیر کو رفع دیا ہے تو اس میں ضمیر جو ہے
ضمیر منفصل ہوگا یا ضمیر متصل ہوگا، یا ضمیر متصل ہوگا یا ضمیر منفصل ہوگا. اگر ضمیر متصل ہو یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے. اراغب ضمیر منفصل کو رفع دے گا، ضمیر منفصل. اراغب انت، اراغب انت، تو اراغب جو ہے یہ صرف مبتدا کی قسم ثانی بن سکتا ہے اس لیے کہ اس نے انت ضمیر منفصل کو کیا جو ہے رفع دیا ہے. خبر مشکل ہے کتب داشتہ خبر ہو گیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اراغب نے تو ضمیر کو رفع دیا اور ہم نے تعریف میں یہ کہا ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع دیا، اس میں اور یہاں پر انت اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ضمیر ہے. تو اس میں ظاہر کا مطلب یہ ہے یہاں پر اس میں ظاہر حکمان کیوں نہ ہو اس کو بھی رفع دے گا. اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر حکمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس میں ظاہر پر تلفظ ہوتا ہے، اس میں ظاہر پر تلفظ ہوتا ہے اس کو وہ ظاہر ہوتا ہے، اس طرح ضمیر جو ہوتا ہے اس میں ضمیر اس کو اگر ظاہر کیا جائے تو اس پر بھی تلفظ ہوتا ہے. تو یہ حکمی طور پر اس میں ظاہر کے مشابہ ہے. سمجھے؟ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ مبتدا کی قسم ہے اگرچہ اس نے کس کو رفع دیا ہے؟ ضمیر کو رفع دیا ہے. اچھا غیر صفتی، اس میں صفتی یعنی صیغہ صفت نہ ہو بلکہ غیر صفتی ہو تو عوامل لفظیہ سے خالی ہوگا یا عوامل لفظیہ سے خالی نہ ہوگا؟ عوامل لفظیہ سے خالی ہو پھر تو حال سے خالی نہیں. مسند الیہ ہوگا یا مسند ہوگا؟ اگر مسند ہو یہ خبر ہے جیسے قائم زید قائم، یہ مسند الیہ نہیں ہے. اگر مسند الیہ ہو یہ مبتدا کے اسم اول ہے جیسے زید، اس مثال میں زید قائم، یہ صیغہ صفت بھی نہیں ہے اور مسند الیہ کے کیا ہے تو کیا بنتا ہے؟ یہ مبتدا کے اسم ہے. عوامل لفظیہ سے خالی نہ ہوگا تو وہ عوامل مؤثر ہوگا لفظ اور معنی دونوں میں. مؤثر ہوگا صرف لفظ میں، اگر مؤثر ہو صرف لفظ میں یہ مبتدا کے اسم اول ہے. یہ مبتدا جیسے بحسب کا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لفظ حسب پر جب بدائے ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ زائد ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مبتدا بنتا ہے اور پھر ہم کیا بنتا ہے؟ خبر. وکفا باللہ ہے، کفا باللہ ہے یا کفا کے فاعل پر بوا کیا ہو جائے وہ بھی کیا ہوگا؟ اور وہاں پر بھی مبتدا خبر بنے گا. اچھا مؤثر ہوگا لفظ اور معنی دونوں میں. تو عامل افعال سے ہوگا یا عامل حروف سے؟ عامل حروف سے ہو. یہ اسم ان و اخوات ہے. اسم مثلا ان زیدن قائم میں یہ زید جو ہے یہ اسم اول مبتدا نہیں ہے بلکہ یہ ان کا اسم ہے، یہ ان کا اسم ہے. اور افعال سے ہوگا اس کا عامل جیسے کہ ضرب زیدن، ضرب زیدن یہ فاعل ہے. مبتدا کی قسم ثانی مبتدا کی قسم والا بلکہ زیدن ضرب کے لیے کیا بنتا ہے؟ فاعل.